جمعہ کے دن دعا قبولیت کے 3 ایسے وقت آتے ہیں جن کے بارے میں 90% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ان وقت میں دعا ضرور مانگا کرو، کیونکہ اس وقت میں بندہ اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے اللہ ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور وہ وقت جب گزرتا ہے تو نہ جانے ہماری زبان سے کیا کیا نکل جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ دعا قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت انجانے میں جو بھی ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہی پریشانی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ تبھی کہتے ہیں فالتو بولنا ہمیشہ انسان کے لیے نقصان دائق ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے، کیا معلوم کون سا وقت دعا قبولیت کا ہو۔ اسی طرح جمعہ کے دن 3 وقت آپ چاہے تو ان وقت کا صحیح سے استعمال کر لیں، یا آپ غفلت سے ان کا استعمال کر کے اپنی زندگی میں پریشانی لا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی میں پریشانی لانی ہے یا پریشانی دور کرنا ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں وہ وقت کون کون سے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں میں مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہ جو وقت دعا قبولیت کے ہیں ان میں صرف آپ کو دعا ہی نہیں مانگنی ہے، دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ خاص کر جمعے کے دن جو دعا قبولیت کا وقت ہے اس کے کچھ وظائف آتے ہیں، ان کو میں آپ کو بیان کروں گی۔ آپ چاہے تو نوٹ کر لیں، جب آپ کے سامنے وہ وقت آئے تو آپ ان وظیفوں کو کر کے اپنی دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ جمعہ کا دن بہت افضل ہے۔ اس دن 3 ایسے موقع ہیں ہر انسان کے پاس جو اپنی دعا کو قبول کرا سکتا ہے۔ ایک، صبح فجر کی اذان ہوتے وقت، ایسا نہیں ہے اذان ہو جائے یا اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے وقت یعنی اذان ہو رہی ہے اور آپ اس وقت میں جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اذان ہو تو آپ سب سے پہلے اذان کو دہرائیں، اے بھی اذان کے کلمات کا جواب دے۔ اذان ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اذان کے بعد کی دعا نہیں مانگنی ہے، پہلے آپ اذان کو دہرائیں، اس کے بعد اگر آپ کے اذان کے بعد کی دعا یاد ہے تو اسے پڑھیں، اگر یاد نہیں ہے تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب آپ نے اذان دہرا لی تو سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد یا ربنا 7 بار پڑھیں، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے آپ کی پریشانی ہو، بگڑے کام ہو، روزی میں تنگی ہو، بے روزگاری ہو، کچھ بھی، آپ اس کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ کے رحم و کرم سے آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جمعے کے دن ایک وقت تو یہ ہو گیا، اب دوسرا وقت کون سا آتا ہے؟ دوسرا وقت ہوتا ہے خطبے کے وقت۔ ہم جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب خطبہ 2 اسٹیپ میں پورا کرتے ہیں، یعنی ایک بار خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام صاحب ایک بار خطبہ پڑھ کر بیٹھ جائیں، ان کے کھڑے ہونے سے پہلے جو بیچ میں گیپ ہوتا ہے اس گیپ میں شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ یا ربنا اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے، خالی 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خطبے کے وقت جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہاں آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب آپ کے سمجھ آ گیا 2 کون سے وقت ہیں جمعے کے دن۔ اب تیسرا وقت بھی سمجھ لیجئے۔ تیسرا وقت ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے جب دونوں وقت مل رہے ہوں۔ جمعے کے دن یہ وقت دعا قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت میں بھی
شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، 7 مرتبہ یا ربنا اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی نیک اور جائز دعا مانگے۔ انشاءاللہ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ ان تینوں وقت میں آپ اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ شاید آپ میں سے 90% لوگ ان وقت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اب آپ کی طرح نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اس افضل وقت میں بھی دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ان وقت میں خاموش رہا تو آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا آپ کے لیے ایصال ثواب بن جائے گا۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا، تو سوچیے مت، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجیے۔